السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے اور اپنی ذمہ داری کو بہت خوبصورت طریقے سے سر انجام دے رہے ہوں گے۔ آج بڑی گمبھیر مسائل پہ موضوع بڑا عجیب سا ہے اور جو کسی نہ کسی انسان کو لاحق ہوتی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے ریسرچ کے مطابق ہر انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ غصہ، خود اعتمادی میں کمی اور نا امیدی، یہ تین چیزیں کہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں لازمی ہوتی ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی زندگی میں غصہ نہ کرے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی زندگی میں کبھی کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور کہیں نہ کہیں خود بے اعتمادی کا شکار ہو جاتے، اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ کبھی کسی انسان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں نا امیدی نہ ہو۔ تو اس لیے ریسرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ تین چیزیں انسان میں لازمی ہوتی ہے، ہر انسان میں ہے۔ لیکن یہ آپ بھی بتائیں گے کہ یہ ہر انسان میں ہے کہ نہیں، یہ تو لوگ بتاتے ہیں، مجھے نہیں پتا، اب ریسرچ کے مطابق ہے یہ چیزیں۔ ہم اس پہ بات کریں گے اور اس چیزوں کا علاج کیسے کریں گے، جس غصہ کو کیسے کنٹرول کریں، خود اعتمادی کو کیسے بڑھائیں، طاقت کو ہم اپنے کانفیڈنس کو طاقتور بنا سکیں، اور دوسری بات جو ہے نا امیدی، یہ کیسے چھوڑیں۔ ویسا گناہ بھی ہے دین کے حوالے سے، نا امیدی گناہ ہے، اور یہ نا امیدی کیسے چھوڑے، یہ آپ ہمیں کال کریں گے اور میں بتاتا رہوں گا۔ آج چھوڑیں گے اس چیزوں کو انشاءاللہ، آج اس سے نجات پائیں گے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، پھر آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں؟ ڈاکٹر فیصل، اسلام آباد سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا انرجیٹک جو پہلا کال ہے، کیا انرجیٹک مین سے میرا بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر فیصل کیسے ہو آپ، اچھے ہو؟ جی اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے جو آپ کی سب سے پہلے آپ کی کال لیے، بہت اچھی بات ہے۔ جی ڈاکٹر فیصل، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ غصہ؟ ہاں، غصہ اصل میں اس لیے آتا ہے نا کہ جب ہماری مرضی کے کوئی خلاف بات ہو جائے پھر غصہ آتا ہے، اور کچھ اصول ہم نے بنا رکھے ہیں، کچھ انہوں صحیح ہیں، کچھ غلط ہے، اس کی خلاف ورزی ہو جائے، کوئی لیٹ آ گیا، کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو غصہ آ جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ کو پتہ ہے آپ ایک بار لیٹ آ گئے تھے، لیکن میں نے تو غصہ نہیں کیا تھا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میں اتنا بجے پہنچوں گا اور آپ نہیں آئے تھے، لیکن میں نے غصہ تو نہیں کیا نا۔ ہاں، یہ ٹالرنس ہے نا، یہ انسان میں بقوت برداشت آ جائے تو پھر وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہاں، تو یہ ہے کہ غصہ کہیں نہ کہیں انسان کے ساتھ لازمی ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کتنے غصے کیے ہوں گے، لگتا تو نہیں آپ غصے والا؟ ہاں نہیں، اصل میں انسان کو آ جاتا ہے غصہ، یہ ایک انرجی اللہ نے پیدا کی ہے، دس از لائک اٹامک انرجی، کہ اس کو آپ صحیح استعمال کریں تو آپ کے فائدے کے لیے ہے، غلط استعمال کریں تو نقصان، اور آپ کا اپنا نقصان زیادہ ہوتا ہے غصہ کرنے والے کا۔ اچھا، غصے کے فائدے بھی ہوتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ جب اگر آپ کی آپ کا کوئی حق چھینا جا رہا ہے، آپ لینا چاہ رہے ہیں، آپ لائن میں کھڑے ہیں، کوئی آگے آپ سے بڑھ کے آگے کھڑا ہو گیا ہے، وہاں آپ کھا سکتے ہیں، وہاں جائز ہے۔ جائز کی بات الگ، لیکن اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں، فائدے ہوتے ہیں۔ مسئلہ ہے یہ کہیں ہے نا، آخر اللہ نے پیدا کی ہے چیز، لیکن یہ ہر جگہ استعمال کی نہیں، وہاں کنٹرول کیا جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کبھی کبھی آپ مصنوعی غصہ لے کر آئے نا تو پھر آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک ڈاکٹر فیصل یہ غصے کا اتنا فائدہ ہے، کیونکہ فائدہ نہیں ہوگا اگر آگے لائن میں آدمی کھڑا ہے تو ہم غصے کے بجائے ان کو دلیل بتائیں کہ میرے آگے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ جو ہے میرا واری تو میرا ہی ہے، مجھے آگے کریں، تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، غصہ نہیں۔ اور اس ان کو آرام سے بتائیں، اگر وہ نہیں سمجھیں گے تو ہم ان کے آگے آ جائیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خود اعتمادی کی کیا بات ہے، کہ خود اعتمادی
کیا چیز ہے, کتنی ضروری ہے ایک انسان کے لیے؟ خود اعتمادی سیلف کانفیڈینس تو یہ ہے کہ انسان میں یہ جذبہ کہ وہ کچھ کر سکتا ہے, وہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ اس کی ویلیو اس کی نظروں میں. تو اس کو سائیکالوجی امیج سائیکالوجی کہ آپ اپنا امیج بہتر کریں. اللہ نے جو آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, اکثر آپ بتاتے بھی ہیں لوگوں کو جی جی کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, آپ کے فنگر پرنٹ کسی سے نہیں ملتے, آپ کی آنکھوں کا رنگ کسی اور کا نہیں ہے, جیسے آپ ہیں ایسے دنیا میں کوئی ہے اور کوئی نہیں ہے. صحیح صحیح, ماشاءاللہ, کیا زبردست بات ہے. صحیح صحیح. تو اس سے پھر جب آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے آپ کو یکتا پیدا کیا ہے, آپ کائنات میں یکتا ہیں, آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر آپ میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی آپ کچھ کر سکتے ہیں. صحیح صحیح, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی ڈاکٹر صاحب. یعنی انسان کو کانفیڈنس لوز نہیں کرنی چاہیے نا؟ جی بالکل بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس اگر ہو تو کیا ہے, مثلا انسان میں اگر بہت زیادہ خود اعتمادی ہے اور ان میں یعنی سیلف کانفیڈنس اس کے بہت پاورفل ہے, تو وہ انسان کیا کر سکتا ہے اس ایک ذریعے کے ذریعے کیا بینیفٹس لے سکتا ہے؟ اس کے ذریعے زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اور اس کا یہ ہے کہ جیسے HMF کے ذریعے, سمدھائی نزدیک کے ذریعے اس خود اعتمادی سے کام لے کے تو پھر آپ کو موزانہ طور پر ہیلنگ ہو سکتی ہے, اپنا علاج, لوگوں کا علاج اور پرابلمس کا حل سے نکالا جا سکتا ہے. صحیح 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 صحیح, زبردست بات ہے. یعنی انسان اگر خود اعتماد ہے تو وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے اور جو چیز چاہتے ہیں ان کا وہ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. صحیح بات ہے, بالکل. اور نا امیدی کے بعد جہاں پر آتے ہیں, کیا یہ نا امیدی کیا چیز ہے اور یہ نا امیدی ہوتی کیا ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ اصل میں سر یہی کہ نا امیدی جو ہے وہ خود اعتمادی کی جو کمی ہے وہی نا امیدی لے کے آتی ہے. اچھا اچھا. اور بہت سی ناکامیوں سے آپ دو چار ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب میرا یہی حشر ہوگا اور کوئی کامیابی نہیں ہوگی, حالانکہ ناکامیوں سے انسان سیکھتا ہے. صحیح. تو یعنی وہ شخص یہ سوچتے ہیں کہ جو بے اعتمادی ہے میرے میں, خود اعتمادی جو نہیں ہے, اس کا وجہ یہ ہے کہ یعنی کمی ہے کوئی چیز جو ہے اگر ان کو حاصل نہیں ہوا تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں, یعنی کانفیڈنس کا کم ہو جاتے, خود اعتمادی میں کمی آ جاتے ہیں, اور جب کمی آتی ہے تو نا امیدی ہوتی ہے. تو نا امیدی جو ہے وہ انسان کے کانفیڈنس کی کمی کے عکس ہے, اور نا امیدی جو ہے نا وہ خود اعتمادی کا عکس ہے, اور خود اعتمادی جو ہے نا امیدی کا عکس, دونوں دوسرے کے خلاف ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو اس وجہ سے انسان کو نا امید وہ لوگ ہوتی ہے جو خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوتے. ہاں ایسا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل بالکل سر ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات ہے. تو آج اور کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ کیسے, اس کا علاج کیسے ہوگا, کوئی طریقہ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر بھی ہے ماشاءاللہ, MBBS ڈاکٹر بھی, پھر میٹا فزیکل دنیا میں آپ نے اتنا ریسرچ کے اتنا کچھ کیے ہیں. جی میڈیکل ڈاکٹر تو ہوں, لیکن میں اب کیا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو دوائیں نہ کھلائی جائیں کڑوی اور دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس کا بہترین تو حال یہی ہے کہ جو اللہ نے آپ کے اندر انرجی پیدا کی ہے اس کو جگائیں, اور سمدھا کے ذریعے, HMF کے ذریعے, اور آپ کی جو روحانی ترقی, آپ روحانی توانائی آپ کے اندر جو موجود ہے اس کو استعمال میں لا کر اپنا کانفیڈنس بھی بڑھا سکتے ہیں, خود اعتمادی بڑھا سکتے ہیں, مایوسی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, اور اس سے باقی جو ہمارے اندر جو ایسی امبیلنس ہو جاتے ہیں, غصہ زیادہ آ جاتا ہے, ان کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں. صحیح صحیح, ماشاءاللہ. یعنی سمدھا ہیلنگ انرجی اینڈ HMF ہیومن میگنیٹک فورس سے اس جی یہ بہترین تو پروسیجر یہی ہے میرے ذہن میں. جی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ نے یاد کیے, بہت اچھی بات. تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بڑے اچھے گفتگو ہے ڈاکٹر صاحب سے ہوئے, اور ہم آتے ہیں کہ کہا جاتا ہے خود اعتمادی جو ہے
یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے انسان کی زندگی میں، بہت بڑی طاقت ہے جو کہ انسان کو آگے بڑھا سکتا ہے، جو منزلیں ہیں وہ طے کر سکتے ہیں۔ اور جو انسان خود اعتمادی ان میں کی کمی ہوتی ہے یا خود کسی غلط فہمی سے کم کی ہوتی ہے، خوف کی شکار ہوتی ہے، ڈر کے شکار ہوتے ہیں لوگ، وہ لوگ آگے زندگی میں نہیں بڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئی ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، جو خود اعتمادی کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنے خود اعتمادی کو بڑھا کے انہوں نے یہ جان لیے ہے کہ انسان زندگی میں جو چاہتا ہے وہ تقریباً ان کو مل جاتے ہیں۔ تو جو چاہتا ہے ان کو ملتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ریسرچ کے تحقیق کی، اس نے یہ دیکھا کہ ان میں خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے، مایوس نہیں ہوتی ہے، نا امیدی نہیں ہوتی ہے ان میں، اور ان میں غصہ کی کمی ہوتی ہے۔ ایک کال ہولڈ پہ ہیں، آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں اس بڑی ضروری موضوع پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کون بات کریں؟ کہاں سے؟ میں گجرانوالہ سے چورا سے اقبال بول رہا ہوں۔ ناصر اقبال؟ آصف اقبال۔ آصف اقبال، پیر آصف اقبال۔ جی جی جی، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ لاہور میں آپ سے کلاسز لی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ جی جی بالکل، مجھے یاد تو رہے گا انشاءاللہ۔ اس دفعہ اب آئیں گے نا؟ اب انشاءاللہ 7-8 کروں گا جی۔ جی انشاءاللہ اس دفعہ کریں گے 28 تاریخ کو۔ ایڈوانس لیولز منڈے کو انشاءاللہ ہوں گے نا؟ ہاں جی بالکل تشریف لیں، بالکل اور سر آپ کا ٹاپک کیا ہے؟ بہت اچھے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ غصہ، خود اعتمادی میں کمی، غصے اور نا امیدی کو کیسے بھگائے جائیں، دور ہو جائیں انسان؟ یہ تو اپنے خدا سے بھی کور ہو سکتا ہے، اگر اس کے خدا سے یا ایسے نفس سے آپ خود کو کور کریں، اس کو اپنا ہول بنا کے تو ٹارگیٹ دیں، آپ نے کور ہوگا۔ اگر آپ خدا سے ہیلنگ کر سکتے جی تو خدا سے ہیلنگ کریں، اس سے تو بہت جلدی کور ہوگا۔ ماشاءاللہ، آپ نے کچھ ایسا کسی کا علاج کیا ہے؟ جی مریضوں کو بھی دیکھ رہا ہوں بلا ناغا میں، جی جی ماشاء اللہ سے مریض کو میں دیکھ رہا تھا، ادھر ہمارے پاس یہ گاؤں ہے، ادھر اس کو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ہاں، اس کے 3 مورے سلپ کر گئے ہوئے تھے۔ اللہ نے الحمدللہ اس سے میں نے حمدہ 1, 2 اور 5 سے ہیلنگ دی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، آپ میں خود تبدیلیاں جو آپ بتا رہے تھے، آپ فرما رہے تھے نا، وہ تھوڑا سا فلکچویشن ہوا تھا، اس کے بعد جو آپ بتا رہے تھے اپنے جو پرابلم تھا جو وہ آپ بتا رہے، جو آپ کے اپنے جو پرابلم کیور ہوئے، ٹھیک ہوئے، آپ بتا رہے تھے میرے میں بہت چینجز آئے۔ الحمدللہ بہت چینجنگ آئی ہے میرے اپنے میں، تو گھر پہلے تو بہت زیادہ غصہ اور بہت زیادہ ٹینشن رہتی تھی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست، اللہ کا شکر ہے، اب تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے کہ بلا ناغا ہیلنگ لے رہا ہوں، جی جی، HMF کے حوض بھی بنائے ہیں، اس کو بھی ٹارگیٹ کر رہا ہوں۔ صحیح صحیح صحیح، بہت اچھی بات۔ تو اس کے علاوہ مریضوں کو بھی اللہ کے فضل سے دیکھ رہا ہوں، وہ بھی کیور ہو رہے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کو اور خوشیاں عطا فرمائیں، اور طاقت اللہ آپ کو عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی دعائیں رکھے۔ دوسروں کو جب ہیل کرتے ہیں نا تو ہمیں ضرور یاد کیا کرو کوئی دعا شعا۔ سر ایک مشورہ اور آپ سے لینا تھا۔ جی ہیلو جی جی بالکل فرمائیں۔ سر ایک میرے پاس مریض آ رہا ہے، اس کو تقریباً 11 سال پہلے کا نا بجلی کا جھٹکا لگا ہوا ہے، اور اس کا نچلا جو سا حصہ ہے نا ٹانگوں کا وہ مفلوج ہو گیا ہوا۔ اچھا، اس کو تقریباً 1 منتھ سے میں ہیلنگ دے رہا ہوں، لیکن کچھ زیادہ امپروومنٹ نہیں ہو رہی اس میں۔ جی کچھ میں دے رہا ہوں 1, 2 اور 5 لیول سے۔ کچھ فرق آیا ان میں؟ فرق نہیں جاتا ڈاکٹر، فرق کچھ زیادہ ظاہر نہیں ہو رہا۔ اچھا، تو آپ آگے لیول جو آپ کر رہے ہیں نا ابھی، تو اس سے انشاءاللہ کرے اللہ بہتر کریں گے، ٹھیک؟ میرے خیال سے ڈاکٹر بک میں آپ کی پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ جو موروں کا زیادہ
ٹوٹنے کا مسئلہ جو ہے وہ 7th لیول میں ہے. ہاں 7th اور 5th ملا کے نا تو یہ اس سے الحمدللہ کیور کرتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. 7 5 ہمیں تو ویسے تو ڈاکٹر میں نے ایک لڑکے کو ڈیلنگ دی ہے, وہ تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, اپنے کام پہ جا رہا ہے. اس کے 3 مورے سلپ کر گئے تھے, ڈاکٹر تو آپریٹ کرنے لگے تھے. وہی بات ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ اللہ کی مصلحت ہوتے ہیں, کچھ بیماریوں میں کچھ یا ٹائم لگتا ہے, اس پہ علاج ضرور ہوتے ہیں الحمدللہ. کچھ ٹائم لگ جاتے ہیں, یا پھر اگر آپ صحیح ڈوز تھوڑا بڑھا دے علاج کا, کچھ چیزوں کو اس کو انرجائز کر کے دے دے, کچھ ایسا کچھ کرے, اللہ ٹھیک کریں گے. کچھ طریقہ کو ڈیفرنٹ کریں, ٹھیک ہے, اس کے کھانے پینے کے چیزوں کو, روم کو انرجائز کرے. یہ سارا کچھ کرتے ہوئے تھوڑے سے ایفرٹ سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمیں خود کوئی نہ کوئی پرابلم یا کوئی اللہ کے مصلحت اس میں نہیں ہوتی ہے, طریقہ یا ہمارا. یہ تو میں بھی نوٹ کر رہا ہوں, میں ابھی جو پہلا مریض میں نے کیا کلیئر, اس کا مریض اگر وہ دیکھوں تو وہ تو تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے آپریٹ کرنا پڑے گا, لیکن اللہ کا شکر ہے 3 گھنٹے میں نے اس کو چلایا, اس کے گھر میں وہ چل پھر رہا تھا. اللہ کا اب وہ ایک منتھ گزرا, 1 منتھ پورا نہیں گزرا, وہ اپنے کام پہ جا رہا لڑکا. بہت بڑی بات میں ملازم تھا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے. بس طریقہ کو تھوڑا ڈیفرنٹ کرو, اللہ ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ. اللہ جی, کیا خود اعتمادی میں کمی اور نا امیدی, غصہ بہت بری چیز ہوتی ہے. کہاں جاتا ہے غصہ انسان کی زندگی کو بہت اجیرن کرتا ہے, ماحول کو خراب کرتے ہیں, پروفیشنل ترقی کو روک لیتے ہیں, رشتوں میں رکاوٹیں لی آتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ انسان کی فیلنگ زندگی میں کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ بالکل جیسا کہ ایک کیفیت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہوتے ہی نہیں بہتر ہے. تو اس لیے غصہ بہت بری ترین چیز ہے, اور غصہ جب آتا ہے تو کنٹرول یا اس میدان سے نکلو. اگر آپ میدان سے نہیں نکلیں گے تو آپ کو مسائل پیدا ہوں گے. وہی پہ کوئی نہ کوئی غصہ کبھی آ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جو وہ بہت پرابلم بن جاتے ہیں انسان کو. تو اس لیے آپ غصہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ڈھونڈنے کا طریقہ سمدھا اور HMF میں ہے. تو آج آپ تشریف لے آئے انشاءاللہ PC ہوٹل لاہور 3 بجے. انشاءاللہ دیکھ لینا کہ یہ چیزیں آپ کے بالکل ریمو ہو جائیں گے. کال ہولڈ پہ ہے, پوچھتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کون بات کر رہی ہے؟ جی میں نازش بات کر رہی ہوں. نازش کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی نازش, کیا کہنا چاہتی ہے؟ بس میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں یہ سمدھا ہیلنگ جو ہے ایک تو بہت ہی زبردست, مطلب ایک طرح کا یہ ایک میجک میں کہوں گی کہ جو ہم اس سے کام, مطلب جب ہم کسی کو ہیل کرتے ہیں یا ہم لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے یا کوئی اور ہم لوگوں کا اعتماد کچھ کم ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں یہ ہمیں کافی مطلب یہ ہمیں پاور دیتا ہے نا, ایک طرح کی یہ کافی پاور ہے. اور اچھا, آپ کے پاس کوئی اور ورڈ نہیں ہے میجک کے علاوہ جو مثلا جادو کی طرح یوں اثر کرتے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں, اللہ سے مراد یہ ہے, یہ نہیں کہ دوسرا والا جادو میری مراد نہیں ہے, یہ کہ اچانک ہر کام جس کی جو انہونی بات ہے, یعنی مجھے بتائیں لینا چاہیے, یعنی ٹائم لیے بغیر نا, وقت لیے بغیر یہ اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر نا. بالکل صحیح. میں وہی بات کروں آپ کو کہ لفظ شفا کے لیے یہ استعمال گناہ ہوتے ہیں میجک. تو آپ شفا استعمال کریں, کوئی ایسا چیز استعمال کرے جو اللہ کے اتنے کوئکلی ایک طاقت ہے. تو یہ لفظ کبھی منہ پہ مت لانا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. شفا کے لیے اس طرح کے لفظ کو استعمال کرنا تو وہ اللہ کی طاقت ہے. تو یہ اس طرح کے صاف ستھرے اور پازیٹیو پاور ہے. تو اس کو نیگیٹیو ورڈ استعمال کرنا, نیگیٹیو کے بجائے پازیٹیو ورڈ استعمال کرے تو اچھا ہے. تو نیگیٹیو ورڈ میں نے تو اس ورڈ کو وہ مجھے پتا ہے, آپ اتنے
نے اس لیے استعمال کیے کہ کوئکلی کام کرتا ہے, ایک دم کام کرتے ہیں ماشاءاللہ, ایک دم یوں کام کرتے ہیں نا, ہوتا ہے اس طرح کے اثر ہوتا ہے سمدھا میں الحمدللہ. لیکن یہ پازیٹیو ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, اور دوسروں کا علاج ہوتا ہے, اس میں درد دور ہو جاتا ہے, اللہ ٹھیک کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اس لفظ کو بالکل نکال دے, اپنی دنیا سے نکال دے, کیونکہ جادو الٹا کام کرتا ہے اور برا لفظ ہے اور بہت بری چیز ہے, نیگیٹیو انرجی ہے. تو وہ نیگیٹیوٹی کبھی یاد بھی مت کرو, اور بالخصوص کمپیئر ٹو پازیٹیو ورڈز بالکل مت کیا کرو, گناہ ہوتی ہے. اچھا سوری انٹرپٹ کیا آپ کو بیچ میں, آپ فرما رہے تھے اپنے ایکسپیرینسز. اور بس یہی کہ انسان جب مطلب مجھے اگر ایک تو میں نے دوسروں کے اوپر بھی کر کے دیکھا ہے, سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ دوسروں پہ زیادہ اس سے پورا اثر پاتے ہیں نا. تو جب بھی کسی کے اوپر کیا ہے تو اس سے ماشاءاللہ اسی وقت رفاقہ اسے محسوس ہوا ہے, اور اس نے بڑا مطلب یہ بات کی ہے نا کہ کیوں نہ وہ بھی مطلب سیکھنا چاہتے ہیں نا, جو بھی جن لوگوں کو بھی میں نے کیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ کریں. اللہ کا شکر ہے اس دفعہ 4 کو ہم آ رہے پنڈی, تو آپ نے لوگوں کو لے آنا ہے. اور اگر لاہور میں آپ کے کوئی جاننے والے ہے تو اسی سیٹرڈے کو آپ بلائیں پلیز. اور سیٹرڈے جو ہے نا ہمارے بہت اچھی دن ہے اور کام ہو رہے ہیں. آج 3 بجے انشاءاللہ ہوں گے. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے, تاکہ اگر دوسروں کو اس طرف لاتے ہوئے, تو یہ ثواب کے کام بھی ہے, اور آپ نے جو آزمایا, جو اچھا کام انسان کے لیے خود اپنے لیے ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کر لے, ہے نا. بہت اچھی کام کر رہی ہیں آپ. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اپنے سے زیادہ نا دوسرے لوگوں پہ زیادہ فوری اثر ہوتا ہے. یہ بہت خاص اس میں بات ہے, چیز ہے نا. بالکل. اچھا ہماری بھی بیماریاں کیور ہو جاتے ہیں جس طرح دوسروں کے ہوتے ہیں, ہمارے بھی ہوتے ہیں. ہماری اس لیے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ خود اعتمادی نہیں ہوتا ہے اس چیز کا. تو جب آپ خود اعتمادی لے آئیں گے تھوڑی سی, تو یہ بالکل کیور ہو جاتے ہیں. کیا اس غصہ, خود اعتمادی کی کمی اور نا امیدی ٹھیک ہو سکتا ہے اس چیز؟ بالکل یقیناً مطلب ہو سکتی کیا ہوئی ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے, اور جن لوگوں کا میں نے مطلب یہ کی ہے, ہیلنگ دی ہے جن لوگوں کو, اس سے ان کا بھی یہ ہوا ہے کہ اس سے کافی اعتماد اس صورت میں مجھے تو اس صورت میں آ جاتا ہے نا کہ مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ میرے پاس ایک ایسی اللہ کی دی ہوئی پاور ہے جس کو میں اپلائی کرتی ہوں تو اس کا مجھ پہ پازیٹیو اثر ہوتا ہے نا. تو میں کسی بھی وقت اگر کوئی ایسا فیلنگ آتی ہے نا جیسے انسان میں ہوتی ہے کہ کچھ لگتا ہے مطلب ذرا سا بہتر فیل نہیں کر رہا ہوتا ہے اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی, تو اس وقت مجھے ایک دم سے اس پاور کا نا احساس ہوتا ہے اور میں اپنے اوپر اپلائی کرتی ہوں, تو جس سے مجھے فوراً اس کا افاقہ ہوتا ہے نا اس سے. تو میرے لیے تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑی ایک نعمت ہے یہ نا, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, بہت اچھی نعمت ہے. اور سمدھا اور HMF بھی کیا ہوا آپ نے؟ HMF بھی کیا میں نے ماشاءاللہ. تو اپنے ڈیلی گولز, ویکلی گولز, منتھلی گولز, ایئرلی گولز کو اچیو کرتی ہے؟ جی ماشاءاللہ الحمدللہ, بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور تو خود اعتمادی میں آپ کی کافی بڑھ گیا ہوگا. غصہ نہ ہونے کے برابر تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن کم ہوا ہوگا, لیکن وہ کم ہو جاتا ہے نا, اور کم ہی ہو جاتا ہے. میں تو یوں کہوں کہ ختم, مجھے ویسے اتنا غصہ وغیرہ اب نہیں آتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے ایک ایسا میرا علم سیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے یہ جو بھی آپ اسے بالکل سے. اچھا نا امیدی جو ہے یہ تو نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے نا. بالکل وہی میں نے کہا نا کہ جہاں بھی آپ کو ذرا سی بھی لگتا ہے نا کہ آپ کو ناامیدی سے فیل ہو رہی ہے کچھ, تو لیکن ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی وہ طاقت ہے, اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوتے ہیں ہم کہ آپ نے ہمیں اپنے سے یہ علم ہم تک بھی پہنچایا, اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں تک بھی پہنچے جو لوگ بھی سن رہے ہیں, کہ یہ بہت ہی افادیت والا علم ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ کی بھی قربت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ سے انسان اور زیادہ قریب ہوتا ہے. بالکل سے امید رکھنی چاہیے, اللہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں.
اور جو انسان کو اتنی صلاحیتیں دیے ہیں انسان کر سکتے ہیں. جی اور ہاں وہی میں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کے اندر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہوئی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں تو بہت کچھ بروئے کار لا سکتے ہیں نا. تو لیکن ہم لوگوں کو آج سے پہلے جب تک کہ میں نے آپ کا یہ نہیں لیا تھا علم نہیں سیکھا تھا تب تک تو مجھے اس سے یہ چھپے ہوئے تھے میرے جو بھی پاورز ہیں نا. تو اس سے مجھے یہ ہوا ہے کہ میں اب ان کو کام استعمال میں لانے لگی ہوں اور مجھے کافی افاقہ ہے. اور جن لوگوں کو میں نے بتایا ہے وہ بھی ایک دو تو لوگ آئے ہیں آپ سے سیکھنے کے لیے, وہاں آئے تھے پی سی وغیرہ آئے ہیں, انہوں نے مطلب لیا ہے نا اس علم کو. تو اور بھی لوگ چاہ رہے ہیں تو میں ان کو بھی مطلب آپ خود بھی ابھی آپ نے بتایا تھا ایک دفعہ, چاہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آپ نے پی سی کس دن آنا ہے, ایک دفعہ اگر آپ اور بھی بتا دیں تو ان لوگوں کے لیے اور آسانی ہو جائے گی آنے والوں کے لیے. بالکل انشاءاللہ ہم بالکل آ رہے ہیں 4 جون کو پنڈی پی سی ہوٹل آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, خوشی ہوئی آپ سے بات کی. تھینک یو, اللہ حافظ. بڑی مفید باتیں بتائیں ناظرین کو, بڑی اچھی باتیں بتائیں. نا امیدی, غصہ, خود اعتمادی میں کمی اور نا امیدی, یہ دونوں گمبھیر بیماریاں ہیں, بری بیماری ہیں. کہیں نہ کہیں انسان میں, ہر انسان میں ہوتے ہیں. جتنا بھی انسان کہے کہ نہیں ایسے پاسبل نہیں ہے, کہیں نہ کہیں آپ جو بات کہنا چاہتے تھے کسی کو نہیں کہی ہوں گے, درحال کہ اس بات کا اس وقت ضرورت تھا, آپ نے نہیں کہیں گے. تو اسی کہتے ہیں اسی کہتے ہیں خود اعتمادی میں کمی. کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہوگا ضرور, جو صحیح کام تھا آپ شرما رہے تھے, نہیں کر رہے تھے. اسی کہتے ہیں خود اعتمادی میں کمی. اور کہیں نہ کہیں ایسا کام, ایسا پروجیکٹ, ایسا گول, ایسا چیز جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں نہیں کیے, تو اس کو کہتے ہیں خود اعتمادی میں کمی. اور غصہ کہیں نہ کہیں زندگی میں ہوتا ہے انسان سے, اور بلکہ لوگ تو روزانہ کرتے ہیں, بلکہ دن میں کئی بار کرتے ہیں. کچھ لوگ مہینوں میں ایک بار تو لازمی کرتے ہیں, ایسا ہوتا ہے, یا کچھ لوگ تو سال میں تو لازمی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں. اور پھر آج کی پروسٹیشن اور وہ ایک حالت جو ہے انسان کی, اس حالات میں تو ضرور غصہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ اوپر سے نہیں لے آتا ہے. اندر سے غصہ کرتے ہیں لیکن اوپر سے ظاہر نہیں کرتے. کہتے ہیں لوگ جو غصہ کرتے ہیں اور اوپر سے ایک دم ظاہر کرتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں, غصہ کر لیے اور بس وہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے. لیکن لوگ جب اندر رکھتے ہیں, اس کو غصہ آیا اور اس کو اندر رکھا اور اس کو برداشت کیے اور ختم کرنے کی کوشش کی, تو وہ لوگ کہتے ہیں وہ جو ہے نا زیادہ دیر تک غصہ رکھتے ہیں اپنے اندر. تھوڑا سائڈ پہ ہو کہ کسی چیز پہ غصہ نکال دو, بس چھوڑ دو اس کو, اور لیکن انسان پہ مت نکالنا, ظاہر مت کرنا, گناہ ہے, اچھے نہیں ہے. ایک کال ہولڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سر میں انجینئر طارق محمود بول رہا ہوں چپال سے. جی طارق محمود صاحب, آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. تو الحمدللہ سر آپ کے پاس آنے کے بعد ایک لائف جیسے کہتے ہیں بننا چینج ہو جاتی ہے ماشاءاللہ. کیا سمدھا سے غصہ, نا امیدی, خیال سمدھا سے غصہ, خود اعتمادی میں کمی اور نا امیدی, اس طرح چیزیں کیور ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سر بالکل, یہ جب انسان یہ حمدہ ہیلنگ کورس کرتا ہے نا, صحیح, اس سے پہلے اس کی لائف بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. یعنی میں اپنی حساب کو نکال لیتا ہوں, میں پروفیشنلی بالکل اس چیز سے ڈفرینٹ ہوں. میں نے یہ جو جب سے کورس کیا, یہ ایک انسان کو مطلب ہے کہ ایک تو اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے, اس سے فیل رہتا ہے. دوسری یہ ہے کہ جب کسی کو آپ ہیلنگ کرتے ہیں, کسی کی آپ ہیلپ کرتے ہیں, کسی کو آپ شفا کی طرف سے لے کے آتے ہیں, اس کی نہ ہوتی
وہ بیماری کی صورت میں ہوتی ہے، آپ اس کو نکالتے ہیں تو یہ ساری سنائی کی وجہ سے اچیومنٹ ہوتی ہے. صحیح صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بالکل یہ انسان ایسے کہہ سکتا ہے بیچارے کہ ہم اپنی زندگی کو ٹوٹلی چینج کر لیتے ہیں پہلے والی زندگی سے. الحمدللہ، بہت اچھی بات. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے سر. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نے جب تک آپ سے یہ کورس نہیں کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو کسی کو شفا کی طرف لے کے جانا اللہ کی طرف سے شفا ہے، لیکن ہم اس کا ایک ذریعہ بن کے اس کو ایسے لے کے جائیں جس طریقے سے لے جائے. میں زندگی مجھے پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا مشینوں سے کام ہے. صحیح صحیح. یہ ٹوٹلی ڈاکٹر جو ہے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں ان کو صحت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اسٹاف کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ لوگ جو ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ ایک انتہائی اعلیٰ قسم کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو بالکل کوڑا آدمی ہوتا ہے، اس فیلڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوتا ہے، وہ سنگا علم کورس کرنے کے بعد وہ ایک قسم کا نالج بن جاتا ہے. بالکل ایک مالج بنتے ہیں اور ایک اعتماد کا ہوتا ہے، اور جس کی آپ علم کرتے ہیں اس کی بھی ناامیدی ختم ہوتی ہے. آپ کے اندر کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہونے لگ جاتی ہے، اور غصہ تو بالکل پیڑ ہو جاتا ہے اس کے اندر. آپ جتنے بھی مطلب سلسلے مزاج کے ہو، جب آپ کے سیٹسفیکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے تو وہ غصہ بھی ختم ہونے لگ جاتا ہے، ناامیدی بھی ختم ہونے لگ جاتی ہے، اور اس کے اندر اعتماد بھی پیدا ہونے لگتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے. اب آپ کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ میری والدہ جو تھی ان کی تقریباً 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے ان کی ایک آنکھ ڈاکٹر لوگوں نے دوا دے دیا تھا کہ یہ علاج ہے، اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ان کی آنکھ میں کالا موتیا تھا، وہ آپریٹ کروایا. اس کے بعد سفید موتیا جو آیا وہ پھٹ گیا اور پوری آنکھ میں پھیل گیا. میں نے الحمدللہ آپ کے لیے کورس کیا جو سائمن لیول تھا آپریشن والا، اس کے ذریعے ان کو ٹھیک کیا دونوں آنکھوں کو. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے جیسا ایک کم تر آدمی اس نے اپنی ماں کی آنکھ کا علاج کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے وہ بہت بہتر حالت میں دیکھ رہے ہیں. اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے، بہت بڑی بات. اللہ کا کرم ہے سر. آپ سے انتہائی نیکی والا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ کورس مفت میں کروا رہے ہیں، انتہائی معمولی چیز کے ساتھ آپ اتنا بڑا اور اعلیٰ قسم کا ان کے علم عطا کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو اللہ نے عطا دیا، آپ نے کم کر کے پورے وقت کا مظاہرہ کرتے آپ لوگوں میں دے رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو اس طرف آنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، پڑوس کے لوگوں کو اور خدمت کر سکتا ہے. یہ بالکل بالکل صحیح فرما رہے. تھینک یو، آپ نے کال کیا، بہت شکریہ. خود اعتمادی کو کیسے بحال کیا جائے یہ ضروری ہے، لازمی چیز ہے. نا امیدوں کو چھوڑنا لازمی چیز ہے، اور غصہ کو چھوڑنا لازمی چیز ہے. یہ تینوں چیزیں ہم کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جس طرح اسٹوڈنٹس آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایسے طاقت عطا کی ہے اور وہ اپلائی کرتے ہوئے زندگی میں بہت سے اچیومنٹس کر سکتے ہیں، بہت سے چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ ضرور ہمیں سے کانٹیکٹ کریے اور ہمیں آئیے ہمارے سیمینار آج ضرور اٹینڈ کریں، اور پی سی ہوٹل لاہور میں اور پنڈی میں بھی انشاءاللہ، یا کراچی میں ہمیں جوائن کریں. کسی بھی جگہ میں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لازمی ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو، اور اللہ نے جو ارگرد ہماری صلاحیتیں پیدا کیے اس صلاحیتوں کے ساتھ کنیکشن بنانا ضروری ہے. زندگی میں خود اعتمادی ضروری ہے. زندگی میں خود اعتمادی آپ کے لیے بلینز 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 بار ضروری ہے، اور بلینز چیزیں ہیں آپ کے لیے، بلینز ڈالر بنا سکتا ہے. غصہ چھوڑنا بھی ایسا ہی ہے، نا امیدی بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اس کو چھوڑنا لازمی ہے، پوری معاشرے سے ختم کرنا ہے اس کو ضروری، بچوں میں ختم کرنا ضروری ہے. اس چیز کو ایک کال ہولڈ پہ ہیں، آتے ہیں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ میں فوزیہ بات کر رہی ہوں سر، آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں. جی فوزیہ، کہاں سے؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فوزیہ، کیا کہنا چاہتی ہے پروگرام میں؟
سر میں یہی کہنا، آج کا جو ٹاپک ہے غصہ، خود اعتمادی میں کمی اور نا امیدی، یہ تین چیزوں کو کیسے کیور کر سکتے ہیں، کس طرح سے نجات پا سکے؟ جی سر یہ جو مین چیز تو یہی ہے کہ خود اعتمادی میں جو کمی ہے یا مایوسی یا نا امیدی، سر اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ تو گھر کا ماحول ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، یہ ساری چیزیں بندے میں خود اعتمادی میں کمی پیدا کر دیتی ہیں۔ اچھا، تو سر اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کو جو ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے۔ صحیح جب انسان میں خود اعتمادی میں کمی ہوتی ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سر سب سے پہلے یہی ہوتا ہے اس کا وہ کام پوری ٹینشن نہیں دے پاتا، وہ ظاہر ٹینشنوں میں وہ رہتا ہے، کوئی کام کر نہیں سکتا۔ پھر جب اس کا وہ کام جب وہ پورا محنت سے نہیں کرے گا، دل لگا کے نہیں کرے گا تو وہ اس کا کام نہیں ہو پاتا، اور پھر نا امیدی میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، پھر نا امیدی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا تو سر یہ کہنا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی پازیٹیو تھنکنگ کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے، اور جو ہم اس کے ارد گرد جتنے بھی افراد ہیں انہیں بھی چاہیے سر کہ وہ اس بندے کی ہمت بڑھائے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، تھوڑی سی ہم بھی اس کی مدد کریں۔ کیا زبردست بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور غصہ کو کیسے چھوڑا؟ آپ میں کوئی غصہ ہے؟ جی سر غصہ تو میں سمجھتی ہوں یہ بھی زندگی کی علامت سمجھے کہ جہاں پہ انسان دونوں معتدل بندہ ہوتا ہے، کہ غصہ بھی آتا ہے، غلط باتوں میں غصہ بھی آنا چاہیے اور اچھی باتوں پہ انسان کو خوش ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اور غصہ تو ہر انسان میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا مطلب میں غصہ کرنے چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے سر۔ ہاں، نہیں غصے کے مراد میری یہ ہے کہ انسان غصہ یہ کہ برے کو برا سمجھنا چاہیے، لیکن غصہ انسان میں کنٹرول کرنا چاہیے غصے پہ بندے کو، اس لیے کہ غصے میں وہ جو بھی کام کرے گا وہ صحیح نہیں کر پائے گا، اور جو بات بولے گا وہ صحیح بات بھی نہیں کر سکے گا، اور اس سے بجائے فائدے کے نقصانات ہی ہوں گے، ظاہر لوگ بھی اس سے خار کھائیں گے اور کوئی اس بندے کو پسند بھی نہیں کرے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کرے سر، اور اس میں یہ ہے ایک تو آپ اپنی ہیبٹ میں بھی اسے کوشش خود کریں انسان کہ میں یہ کم کروں، اور کچھ یہ جو ہم نے یہ پڑھا ہے سمتا وغیرہ سر، اس سے بھی جو ہے یہ چیزیں بڑی جلدی کیور ہو جاتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ میں کوئی غصہ تھا اور کم ہو گیا؟ جی سر کافی بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے، یہ بات سچ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ جو میں نے سمجھا کیا ہے سر، تھوڑا سا کیا بلکہ بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہوا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہاں میں نے اس چیز پہ قابو پانا ہے۔ اگر کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے کہ ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے اسے دیکھا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں، تو سر بہت فرق پڑا، بڑا ریلیکس ہوا، اور جب غصہ آپ نے کنٹرول کیا آپ ریلیکس ہوئے، اب دیکھیں ہر چیز اپنے ارد گرد کی آپ کا ماحول بہت اچھا لگنے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، نا امیدی بھی ہو سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے انسان کو نا امیدی بہت سے لوگوں میں؟ بالکل بالکل سر، یہ نا امیدی تو سر ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ کفر کی علامت ہے۔ انسان نا امید اگر ہو کے بیٹھ جائے گا تو سمجھے سر وہ کچھ نہیں کر پائے گا، وہ تو بالکل سمجھے کہ ختم ہو گیا، اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر کبھی کبھار سر کسی چیز آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی یا آپ کا کوئی کام نہیں ہوا تو انسان کو اپنے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی، اس میں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ چیز ہو سکتا ہے ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ اچھا، اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس سے بھی بہتر جو ہے میں کچھ نہ کچھ کروں، میں کر دکھاؤں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ وہ دوسروں کو بھی نا امید کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں یہ کام، آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ کی اوقات نہیں ہے، آپ کے فلاں نہیں ہے، آپ تو ایسا ہے، آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے، تم یہ کام چھوڑ دو، یہ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ اور کچھ لوگ تو بالکل اپنے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں، بلکہ بچوں کو کہتے ہیں تمہارا تو ابھی عمر ہی نہیں ہے، تمہارا تو یہ نہیں ہے، بجائے اس لفظ کے استعمال کرتے ہو کہ ابھی آپ کی عمر نہیں ہے، یا آپ میں خود اعتمادی نہیں ہے، یا آپ میں توانائی نہیں ہے اس کام کرنے کے، ان کو یہ کہا جائے کہ ابھی آپ کے اس چیزوں کا ابھی ٹائم ہے، بعد میں انشاءاللہ زندگی میں کرو گے،
لیکن اس وقت چونکہ تم ابھی بیزی ہو اس پڑھائی میں یا کسی اور چیز میں، لہٰذا اس کام کو ابھی رکھو، ابھی نہیں کرنی ہے، آئندہ میں زندگی میں انشاءاللہ کریں گے. تو یہ لفظ بھی انسان کو نا امید کر دیتا ہے بچوں کو کہ اس قابل ہی میں نہیں ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. سر یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ انسان کو ایک تو ہمت بڑھانی چاہیے اس بندے کی، اور ہر وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایوری تھنگ از پاسبل، کہ ہم ہر چیز جو ہے کوئی بھی ہم محنت کریں گے، ہم اسٹرگل کریں گے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور سر محنت کرنے کے بعد اللہ ہمارا ساتھ دیتا ہے اور وہ ہم کام کر سکتے ہیں. صرف ہم میں یہ ہمت جوش ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. مایوس ہو جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں، اپنی پازیٹیو ہم ہو جاتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہم سے وہ کام کروا دیتا ہے. جی جی صحیح، بالکل صحیح فرما رہے، بہت اچھی بات ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں نے آپ کا SMS کا کورس بھی کر لیا ہے کمپلیٹ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. پھر تو آپ میں کانفیڈنس اور بڑھ گئے ہوں گے. جی سر بہت زیادہ، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں، تو سر کافی فرق پڑا ہے اس سے بھی. جی بہت. میں نے اس کو تھوڑا سا پہلی دفعہ سر آج ہی آزمایا، لیکن مجھے بہت اس سے فائدہ ہوا. زندگی میں کبھی ٹی وی پہ کئی اور بھی کال کیے ہوئے آپ نے؟ نہیں سر میں نے نہیں کیا. فرسٹ ٹائم ہے، تو آپ کی بڑی زبردست ہے باتیں، بہت اچھی بات. بالکل میرے اسٹوڈنٹ بڑے اچھے. اصل میں جو ہے نا، جو انسان حقیقت بتاتا ہے کوئی چیز، تو ان میں خود اعتمادی خود ہی آ جاتے ہیں. جی بالکل سر. اور سر ایک اور میں چیز کہوں گی کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سیدھا راستہ دکھائے اور اسے صحیح بات بتائے، وہ سب سے بڑی نیکی ہے. اور آپ کا بھی میں یہی کہوں گی، اور بڑی شکر گزار ہوں سر آپ کی کہ یہ جو ہم نے کورسز کیے ہیں آپ کے پاس. سر مین چیز تو یہی ہے، نہ تو کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، باقی یہ ہے کہ ایک ہمیں صحیح بات بتائی، ایک سیدھا راستہ بتایا کہ آپ اس طریقے سے کریں، اور آپ کے پرابلم بھی سالو ہوں گے، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی اس سے، اور آپ کی بیماریاں بھی کیور ہو جائیں گی. تو سر وہی بڑی بات ہے کہ آج کے دور میں کوئی صحیح راستہ ہی بتا دے تو بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بہت بڑی بات کہی آپ نے کہ ہم ایک راستہ بتاتے ہیں، ایک راہ بتاتے ہیں لوگوں کو، ایک گائیڈ کرتے ہیں، بس باقی اللہ ہی کرتے ہیں سارا کچھ. تو یہ بہترین بات یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھی بات صحیح ٹائم پہ انسان کو بتایا جائے نا. جی بالکل. جی بہت اچھی میں بات تو سر آگے بھی انٹرسٹیڈ ہوں ابھی ماسٹر وغیرہ میں بھی، کہ میں وہ بھی کروں، اور میں دنیا کو جتنا ہو سکے میں بھی دنیا کو فیض پہنچا سکوں. بالکل انشاءاللہ، بالکل. یہاں پر ایڈوانس کلاسز کراچی میں انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. آپ بالکل آپ بے فکر ہیں. بس ایک چند دن لاہور وغیرہ میں آپ کا ایک چند دن ہے جو لاہور میں ہوں گے ہم، اور ایک چند دن ہے پنڈی میں کلاس دے کے ہم آئیں گے. 4 کو پنڈی میں ہے، 4 جو ہے نا اس کو ہے جون کو ہے، اور پھر 3 دن ہوں گے انشاءاللہ. 8 کو ہم آئیں گے، 8 کو ہم کراچی آئیں گے انشاءاللہ، اور پھر آپ کے ایڈوانس کلاسز سٹارٹ کریں گے. صحیح ہے. جی سر. تھینک اور سر یو. سمر کیمپ بچوں کا کب سے سٹارٹ کر رہے ہیں؟ سمر کیمپ بس سٹارٹ ہوئے ہیں. اب بچوں کے رجسٹریشن کروائیں انشاءاللہ. ہم بچوں کے جو مسائل ہے یا بچوں کی جو خود اعتمادی ہے اس پہ بڑھنی چاہیے، اس میں غصے کی کمی لانی چاہیے، بچوں کو ناامیدی سے بچانے چاہیے. کوئی ایسا کچھ طریقے ہیں چلڈرن ڈسپلن ٹیکنکس، وہ بتائیں گے انشاءاللہ. HMF کے کورس کرائیں گے اور سمدہ کے. جی سر بہت بہت شکریہ سر. یو آر ویلکم. اللہ حافظ. اچھی بات کہنا صحیح ٹائم پہ یہ بھی ایک عبادت ہے. کسی کے اندر امید کو جگانا یہ بھی ایک عبادت ہے. کسی کے غصہ کو ڈاؤن کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. کسی کے اسے کو اعتماد دلانا کہ آپ کر سکتے ہو، آپ پاسبل ہے، آپ انسان ہے، اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا، آپ کر سکتے ہو. نا امیدی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی گناہ ہے. تو اس لیے نا امید مت ہونا اللہ سے، اور ہمیشہ
چاہت رکھو اللہ آپ کو دیں گے، عطا کریں گے۔ آج انشاءاللہ 3 بجے تشریف لائیں گے، آج 3 بجے انشاءاللہ پیسی ہوٹل پنڈی میں، اور ہم لیکچر دیں گے، اور لیکچر کے بعد میں لیکچر دوں گا آپ کو، لیکچر کے بعد آپ سمدھا کی ورک شاپ پہ اٹینڈ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ سمدھا کی ورک شاپ کو اٹینڈ کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی ساتھ لیں، ایک بار آئیں ضرور مجھ سے ملنے آئے تو بھی اچھا ہے، اور ایک ماحول ہوتے ہے خوبصورت سے، ایک لفظ بھی انسان سیکھتے ہیں صحیح تو بھی اس کی تقریباً لاکھوں ڈالروں کی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ ایک لفظ صحیح سیکھنے کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، اور یہ تو اللہ نے انسان کو یہ فنکشنز یہاں دی ہوئی ہے، بدلا سکتا ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہوتی ہے کہ بہت ساری مشینریز بناؤ پھر وہ کر لو پھر ہوگا کوئی کام نہیں۔ ہمارے اندر سب کچھ بنی ہے، تمام مشینری جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہے وہ اسی معنی ہمارے اندر کے اندرونی جو صلاحیتیں ہیں، جتنے بھی دنیا میں کچھ دیکھ رہے ہو، آپ ٹی وی دیکھ رہے واچ کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی چیز جو بھی انسانی سپر کمپیوٹر ہے ایجاد کیے ہیں وہ انسان نے خود بنائی ہے۔ تو اس لیے انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات طاقتور ہے، یہ فنکشنز اس کے اندر تھے تو سپر کمپیوٹر بنایا، تو ٹی وی بنایا، تو ویڈیوز بنایا، تو سیٹلائٹ بنایا، تو کیبل بنایا، تو اس طرح کے فنکشنز بنایا۔ آپ کے ریموٹ کنٹرول میں فنکشنز ہے آپ کے مختلف قسم کے۔ یہ کیسے بنایا؟ یہ انسان کے اپنے دماغ سے نکلی ہوئی، اپنے مائنڈ سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں تمام۔ وہ سافٹ ویئر اندر تھا، اس کو ہارڈ کاپی میں لے آیا، بس ہارڈ کاپی میں بنا دے، وہ سافٹ ویئر تو اندر تھا۔ اسی طرح انسان بھرا ہوا ہے طاقتوں سے، اچیو کرنے سے، زبردست امید اور بہترین خود اعتمادی ان میں موجود ہے، بہترین طاقتیں ہیں انسان کے اندر، یہ پاسبل ہے اور یہ کر سکتا ہے، جتنا چاہے انسان اچیو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی طاقت پیدا کیا اور بہترین راستے بتائے ہیں، بہترین رہنما ہمارے اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا ہم خود ہے، جو ہم اپنے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے، صحیح راہ پہ، صحیح چیزوں پہ۔ غصہ ایک بہت بری بدترین چیز ہے، یہ ختم کر لو، مت کرو، کول ڈاؤن رہو، ریلیکس ہو، اللہ پہ امید رکھو، کم کرو، بالخصوص گھر میں تو کبھی مت کرو۔ گھر میں تو آپ کے اپنے ہیں اور سب سے زیادہ لوگ اپنوں پہ غصہ کرتے ہیں، مگر گھر میں مت کرو، چھوڑ دو اس چیز کو۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسری جو بات ہے وہ ہے خود اعتمادی کی کمی کبھی مت لاؤ، اور خود اعتمادی بڑھا دو، تاکہ آپ ہر کام کے لیے پر امید ہونا اور بہترین خود اعتمادی رکھنا اس میں کہ یہ کام پاسبل ہے، اور ایوری تھنگ از پاسبل، ہر چیز پاسبل ہے دنیا میں، یہ ہو سکتا ہے اور یہ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو ایوری تھنگ اگر نہیں ہے تو بہت سی چیزیں یعنی 99% پاسبل ہے۔ تو اس لیے آپ امید رکھنا، یہ چیزوں کو سیکھنا یہ ضروری ہے۔ جی ایک کال ہولڈ پہ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، کون بات کریں؟ لاہور سے معین بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ جی معین، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام؟ بس ڈاکٹر صاحب آپ سے آج بات کرنے کو دل کر رہا تھا
جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اور ویسے بھی آپ ہمارے پاس لاہور میں تو آ ہی رہے ہیں. جی بالکل 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 انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرنے کو بھی بہت زیادہ دل کر رہا ہے کہ آپ سے ملاقات ہو ہماری. بالکل انشاءاللہ ملاقات کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، لازمی کریں گے. اور ڈاکٹر آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بالکل الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. آج موضوع ہے غصہ کو کم کرنا، خود اعتمادی کو بڑھانا، اور جو ہے نا امیدی کو کیسے کیور کیا جائے اس بیماریوں کو. ہیلو جی میری آواز نہیں آ رہا ہے تھنک. ہاں جی آئی ایم سوری. جی ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئے، شاید میری آواز نہیں آ رہی ان کو. میرے خیال میں کوئی مائک شاید میں کوئی پرابلم آ گئی ہے. جی ہم چونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے، اور اگر کال کرتے ہیں تو لے لیں گے، تھوڑی دیر بات کر لیں گے، لیکن نہیں تو ہم انشاءاللہ دوبارہ یا کال لیں، دوبارہ بھی لے سکتے ہیں. پروگرام کا وقت کم ہے تو اس لیے ہم بات کر سکتے ہیں اس پہ کہ اس چیزوں کو کس طرح کی کمی لیں. یہ ایک فنکشنز ہوتی ہے آپ کی دنیا میں. اب اس کی ایکسرسائزز بھی بہت ہے، لوگوں نے بہت سے ایکسرسائزز بنائی ہے، بہت کچھ ہوئی ہے، اس میں کام ہوا ہے اس پہ کہ ایکسرسائزز کیا جائے اس کے لیے. لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ ہماری ہاں تشریف لے آئیں گے، کسی بھی جگہ ہمیں جوائن کریں تو یہ چیزیں جڑ سے ختم ہونی چاہیے. جس طرح اسٹوڈنٹ کے ایکسپیرینسز آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے بالکل کیور کیے اور بالکل ٹھیک ہو گئی، تو اس لیے آپ کو بھی انشاءاللہ یہ چیزیں بالکل کلیئر اور کیور ہونا چاہیے. تو خود کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غصے کا بہت عادی ہو چکے ہوتے ہیں، بائی جینز پہ ان کو آ رہے ہوتے ہیں، یعنی بابا اجداد سے ملے ہوتے ہیں، غصیلے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے غصے کا وجہ ہوتا ہے یہ کہ وہ کہیں نہ کہیں تنگی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ماحول سے کہیں نہ کہیں نا امیدی یا تنگی کی وجہ سے غصہ پیدا ہوتے، خود اعتمادی کی کمی کی وجہ سے بھی غصہ پیدا ہوتے. غصے کا لنک نا امیدی سے بھی ہے، بے اعتمادی سے بھی ہے، اور غصے کا لنک کہیں نہ کہیں اندر کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، یا سائیکولوجیکل یا فزیکل، جو تنگ کرتا ہے آپ کو، جو چیزیں اچھے نہیں لگتا ہے، غصہ آتا ہے کیونکہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں، آپ جو ہے نا ٹینس ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہے آپ کو، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی ایسا کوئی علامت ضرور ہو سکتا ہے. غصہ کیوں اتنا زیادہ آتا ہے، یہ تشخیص کرنا ضروری ہے، اور بہترین تشخیص آپ خود کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے مال دولت جو ہے نا، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ایسے گھروں میں جہاں پر ان کے مالی حالت خراب ہوتی ہے تو ان میں سب سے زیادہ غصے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے پہ بہن بھائی ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہے، فلاں وہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے. اوپر سے گھر میں پرابلمز آتی ہے، کھانے کو کچھ چاہیے اور چیزیں چاہیے، وہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس مالی حالات کی خرابی کی وجہ سے زیادہ تر لوگ غصہ کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے، ایک اور بات جو غصے کے باعث بنتے ہیں، وہ جسمانی بیماریاں، کہیں نہ کہیں درد شدید ایسا ہوتا ہے. اور کچھ اور پرابلم جو خود اعتمادی میں کمی لے آتے ہیں. کہا جاتا ہے وہ لوگ جو غصے کا شکار ہے وہ ضرور خود اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے وہ لوگ جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، ایسے لوگوں کو بہت دلیر لگتا ہے، یہ لوگ خود اعتمادی کے شکار ہوتے ہیں. اس کے اندر غصہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر نا امیدی بھی ہوتے ہیں. کوئی بھی شخص اگر دیکھتا ہے جو برا کرتا ہے، جو برا کرتا ہے، برا انسان
بااعتماد انسان نہیں ہوتی ہے. آپ کہیں گے بڑی دلیر ہے اس کے پاس اعتماد. بااعتماد انسان وہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنی زندگی کو بہتر طور طریقے سے سنوار کے کنٹرول کر کے گزار سکے, اور انسان اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہ سمجھے, اور اعتماد سے اپنے زندگی میں چینجز لائیں, تبدیلیاں لائیں. اسی کو کہتے ہیں خود اعتماد انسان, اور انہیں یہ امید ہو کہ انسان بدل سکتا ہے. انسان کو اللہ نے یہ طاقت دیے ہے, وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں, وہ دوسروں کا سہارا بن سکتا ہے, نہ کہ وہ سہارا لیتا ہے دوسروں سے. یہ انسان کو سوچنا چاہیے. اگر آپ اپنے بچوں میں یہ نہیں جگائیں گے, اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ نہیں جگائیں گے, تو وہ انسان معاشرے کا ایک بوجھ فرد بن جاتا ہے. ایک سٹی کا, ایک شہر کے بوجھ فرد بن جاتا ہے. وہ انسان ایک محلے کا بوجھ فرد بن جاتا ہے, اور وہ انسان گھر کا بوجھ فرد بن جاتا ہے, اور وہ اپنے لائف پارٹنر کا بوجھ فرد بن جاتا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ماحول بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک نا امید شخص, ایک بے اعتماد شخص, ایک غصیلا شخص, یہ تینوں چیزیں ملی ہوئی ہے, وہ اپنے ماحول کو ایسا خراب کرتے ہیں جیسا کہ پانی میں آپ نے پتھر ڈال کے, اور وہ جو ان کی جو لہریں جا رہے ہوتے ہیں اس طرح پھیلتا ہے اس سے. سائنس کے حوالے سے ہمارے ارد گرد جو ہے 12.5 میٹر ہمارے پاور ہے, اس کو پازیٹیو کرنا ضروری ہے تاکہ اٹریکٹ ہو جائے, ہمارے سے ساری چیزیں اٹریکٹ کریں, ہم ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس کو اٹریکٹ کر سکے. تو اس لیے آج انشاءاللہ تشریف لائیں گے پیسی ہوٹل 3 بجے انشاءاللہ ملیں گے لاہور پیسی ہوٹل انشاءاللہ, اور اپنی ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بڑے زبردست اور طاقتور موضوع کے ساتھ. اعصابی کمزوری, ٹینشن اور وہم, یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے. ضرور آپ جوائن کریں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے. اللہ حافظ.